آج میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ خوشگوار زندگی کے کچھ اصول اس موضوع پر بات کروں گی۔ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے خوشگوار زندگی نصیب ہو۔ ہر شخص کا یہی دل چاہتا ہے کہ وہ اچھی زندگی بسر کرے، مرد ہو یا عورت ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، بچہ ہو، کسی ملک کا، کسی نسل، کسی رنگ کا ہو، لیکن ہر شخص کی تمنا یہی ہے کہ اس کی زندگی اچھی ہو۔ اور اچھی زندگی حاصل کرنے کے لیے اور اچھی زندگی گزارنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دین مذہب کے لوگ جو ہے وہ کوششیں کرتے ہیں، اس پر طرح طرح کی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ ہیپی نظر نہیں آتے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا دین اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ قرآن مجید میں ہمارے لیے اس کے بارے میں کیا رہنمائی، کیا تعلیم دی گئی۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ یہ زندگی ایک امتحان ہے اور اس میں انسان کو طرح طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان مسائل کے حل کے لیے انسان مختلف طریقے اختیار کرتا ہے، لیکن بسا اوقات وہ طریقے فائدہ نہیں دیتے۔ کیا خوشگوار زندگی کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی زندگی سے سارے غم نکل جائیں، سارے امتحان نکل جائیں، اسے کوئی مشکل پیش نہ آئے، وہ جیسا رہنا چاہتا ہے ویسا رہے، تو وہ زندگی اس کے لیے خوشگوار زندگی؟ تو حقیقت میں خوشگوار زندگی ہے کیا؟ اچھی زندگی ہے کیا؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو ہم سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کوئی غم ہی نہ رہے، کوئی مشکل ہی نہ رہے، کوئی امتحان ہی نہ رہے، تو یہ پاسبل نہیں، یہ ممکن نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بتا دیا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، تمہارا امتحان لیں گے، تمہاری آزمائش کریں گے، اور اس لیے بھی کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس نے زندگی اور موت بنائی اس لیے تاکہ وہ تمہارا امتحان لے کر دیکھے، تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم میں اچھے کام کرتا کون۔ تو امتحان تو ہوگا، آزمائش تو آئے گی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ بھی بتا رہے ہیں کہ ضرور آزمائش کرو گا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ پر یہ بھی ہمیں بتا دیا کہ زندگی کا مقصد ہی انسان کو مختلف امتحانوں سے گزارنا ہے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا یعملون، کہ جو کوئی نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، بس وہ مومن میں، تو ہم اسے ضرور اچھی زندگی بسر کروائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھی زندگی بھی ہے، تو ایک طرف امتحان ہے اور ایک طرف اچھی زندگی کی بشارت دی جا رہی ہے، اور بہترین اجر اور بہترین صلے اور بہترین انعام کی بشارت دی جا رہی ہے۔ تو یہ دو چیزیں اکٹھی کیسے ہو سکتی، ان کو کیسے اکٹھا کیا جائے؟ تو بات یہ ہے کہ اچھی زندگی کا یہ مطلب نہیں کہ امتحان ختم ہو کے، امتحان تو ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف ہوگا، وَالْجُوعِ بھوک ہوگی، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مال کم ہوگی، وَالْأَنفُسِ جانیں کم ہوگی، وَالثَّمَرَاتِ پھلوں کی، رزق کی کمی ہوگی، یہ سب کچھ تو ہوگا۔